حسان ملت سونا، حسان ملت سونا، میرا حسان سونا، میرا ملتا ہے، اتنا ملتا ہے، اتنا ملتا ہے کہ وہ اپنی قبر کے اندر بھی چلا جاتا ہے مگر زمانے میں اس کا چرچا باقی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بریلی سے اعلیٰ حضرت محریرہ شریف لینے کے لیے پہنچے تو سادات محریرہ سے اتنا ملا، اتنا ملا، اتنا ملا کہ اب سارا زمانہ کہہ رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ حضرات اب ذرا غور کیجئے، یہ وہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، حکومت، بادشاہت، بڑی بڑی تاج بری جب تک نہیں چلتی، جب تک ان کی بارگاہوں سے فیضان نہیں ملتا ہے، اور جب بارگاہوں سے فیضان مل جاتا ہے تو ادنا کو اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے، قطرہ کو سمندر بنا دیا جاتا ہے، چھوٹے کو بڑا بنا دیا جاتا ہے، پریشان کو خوشحال بنا دیا جاتا ہے۔ اور جب ان کی بارگاہ سے فیضان کا دریا جب چلتا ہے تو سنے جہنمی آتا ہے تو توبہ کر کے جنتی بنا دیا جاتا ہے۔ سرکار مسولی حضور مفتی گلفام رضا قبلہ، تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے، سادات کرام کی چوکھٹ کا صدقہ خدا کی قسم 400 بڑھ رہا ہے، اور آپ چاہیں سنیے، آپ غریب کہیں سے بھی ہو، کہیں سے بھی ہو، آپ کا پیر آپ کو مبارک ہو، لیکن خدا کی قسم فیضان کہیں نہ کہیں سے آپ کو سادات کرام کی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ چاہے مرید کہیں سے بھی ہو، میں بریلی شریف سے مرید ہوں، سرکار تاج الشریعہ کا مجھے فیضان ملا، سرکار تاج الشریعہ سے، سرکار تاج الشریعہ کو فیضان ملا سرکار مفتی اعظم ہند سے، سرکار مفتی اعظم ہند کو فیضان ملا بریلی کے احمد رضا خان سے، اور بریلی کے احمد رضا خان کو فیضان ملا محریرہ کے علی رسول سے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، آئی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہیں نہ کہیں سے انہی کی بارگاہ سے فیضان ملتا ہے، خدا کی قسم۔ آپ کو معلوم ہے اللہ دعائیں قبول آپ کی نہ ہوتی ہوں، بڑا کامیاب نسخہ دے کے جا رہا ہوں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر سادات کرام کی بارگاہ میں جاؤ اور اپنا مدعا ان کی بارگاہ میں پیش کر دو، اور جو دعا آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے کراؤ، جو دعا آپ کی زبان سے قبول نہیں ہو رہی ہے اگر سادات کرام نے دعا کر دی تو خدا کی قسم تیرا بیڑا پار ہو جائے گا، دعا قبول ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سلطنت عثمانیہ 650 سال تقریباً رہی، سادات کرام خصوصی طور پر صرف اس لیے وہاں رہتے تھے کہ جب کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو سادات کرام کی بارگاہ میں عرضی پیش کر دیتے، دعا قبول ہو جاتی۔ اللہ 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 اللہ، کیا کہیں، بہت اچھا۔ شیخ محی الدین ابن العربی کی دعاؤں کا صدقہ تھا کہ 650 سال تک یہ حکومت ٹکی رہی۔ سبحان بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں آپ کو چھوٹی سی گفتگو، بہت لمبی چوڑی تقریر کا نہ وقت ہے نہ موقع ہے، مگر میں جو آپ کے سامنے چھوٹی سی گفتگو کر کے جاؤں گا، انشاءاللہ یہاں بھی جھومو گے، مرنے کے بعد اپنی قبر میں جھومو گے، قبر کے بعد میدان محشر میں جھومو گے انشاءاللہ۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ میں اپنی گفتگو سے آپ کو بتاؤں گا کہ سادات کرام کی بارگاہ میں اگر جو ہے آپ سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگر یہ دعا کر دیں تو بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، اور سب سے بڑی جو بیماری ہے انسان کے اندر نہ کینسر، سن لیجیے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، نہ کینسر، نہ ٹی وی، نہ دوا، نہ شوگر، نہ بلڈ پریشر، سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ گناہوں کی بیماری ہے۔ دیکھیے آپ کو اگر بیماری ہو جائے تو ہاسپٹل والا بھی کہتا بھائی میں بھی علاج کروں گا، بات ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر کہتا میں بھی کر دوں گا، حکیم بھی کہتا وہ بھی گارنٹی لیتا میں بھی کر دوں گا، لیکن جو یہ دل میں نا بیمار گناہوں کی جو بیماری دل کو لگ جاتی ہے، اس کا علاج بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، بس جب ان کی نگاہیں گرم ہوتی ہے تو دل کی گناہوں کی بڑی سے بڑی بیماری ایک لمحے میں دور ہو جاتی ہے، اور جب بیماری ایک لمحے میں دور ہوتی ہے تو زمانہ کہتا ہے ابھی تو گناہگار تھا اب کیسا نیکوکار نظر آ رہا
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे सरकारे मसौली हुजूर हस्सान मिल्लत। जरा और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। एक लम्हे में इनकी बारगाहों से जब अता होता है ना, खुदा की कसम तो बहुत बड़ा इनाम मिलता है। बगदाद शरीफ के एक बुजुर्ग है, नाम है हबीब अजमी, कह दो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जमाने में एक मरीज था, उस मरीज का इलाज न डॉक्टर कर सका, न हकीम कर सका, न तबीब कर सका, न दवाखाना कर सका, सुनिए, न हॉस्पिटल कर सका, न शिफा खाना कर सका। इसलिए कि अगर आपको कैंसर हो, डॉक्टर हाथ रखेगा, टीबी हो, डॉक्टर हाथ रखेगा, ब्लड प्रेशर हो, डॉक्टर हाथ रखेगा, मगर आज तक किसी भी डॉक्टर ने कोई ऐसी टैबलेट नहीं बनाई कि आप गुनाहगार हो, उस टैबलेट को खा लो तो नेकोकार हो जाओ। कोई ऐसा डॉक्टर ने, कोई ऐसा मशीन नहीं, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं। हाँ, इंजेक्शन लगाओ तो आप गुनाहगार तो हो जाएंगे। कैसे? आप नशे का इंजेक्शन चल रहा है आजकल, नशे वाला चल रहा, नशे का इंजेक्शन नसों में लग रहा है, नौजवान बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। नशे से दूर रहो। हबीब अजमी की बारगाह में एक बहुत बड़ा मरीज बैठा है। हजरात जरा गौर करो, मर्ज क्या है? चोरी करने का मर्ज उसके अंदर, डाका डालने का मर्ज उसके अंदर, शराब पीने का मर्ज उसके अंदर, जिना का मर्ज उसके अंदर। लोगों सुनो, कोई ऐसी बुराई का मर्ज नहीं था जो उसके अंदर नहीं था। तवज्जो करो, आके बैठा है, बैठ कर रोने लगा, आंखों में आंसू है। हबीब अजमी फरमाते हैं, ओ आने वाले रोता क्यों है? कहने लगा सरकार मर्ज बहुत बड़ा है, दुआ के लिए आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, हबीब अजमी फरमाते हैं क्या मर्ज है? कहने लगा हुजूर वो कौन सा मर्ज है जो मेरे अंदर है नहीं, मगर क्या बताऊं, कल एक डॉक्टर से मुलाकात हुई है, उसने तो दिल की दुनिया बदल के रख दी है। डॉक्टर से मुलाकात हुई है, दिल की दुनिया बदल के रख दी है। एक हकीम से मुलाकात हुई है, दिल की दुनिया बदल के रख दी है। ये कोई मामूली बारगाह नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं सरकाराने मसौली की बारगाह, ये कोई मामूली बारगाह नहीं है। जिन सादाते किराम की आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये कोई मामूली ज़ियारत नहीं है। खुदा की कसम, जहाँ पर ऑल इंडिया का डॉक्टर फेल हो जाता है, वहाँ आने रसूल की दुआ रंग ले आती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सुनिए, और ज़ाहिरी बीमारी दूर करना ये कोई बड़ा काम नहीं है, दिल की बीमारी दूर करना ये बड़ा काम है। खुदा की कसम, दिल की बीमारी, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, या अल्लाह हमारी ज़ाहिरी बीमारी से तो हिफाजत फरमा, मगर गुनाहों की बीमारी से उससे पहले हिफाजत फरमा। कहने लगा हुजूर मैं बड़ा गुनाहगार था। सुबह सुबह कल मेरी बीवी ने मुझसे कहा एक काम करो, आज शाम को घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रख देते हैं, रक्स सुरूर की महफिल होगी, शराबों के जाम चलेंगे, एक बहुत बड़ी पार्टी रख दी जाए, जितने भी तेरे दोस्त हैं, जितने भी तेरे साथी शराबी हैं, जुआरी हैं, कबाबी हैं, सबकी तू दावत कर दे। शाम को दावत पर सबको बुला ले। दावत पर बुलाने के बाद में एक बहुत बड़ी रक्स सुरूर की पार्टी होगी, बहुत बड़ी रक्स सुरूर की महफिल होगी। लोगों जरा गौर करो, तवज्जो करते चले जाना। कहने लगा अपनी बीवी के कहने पर, अपनी अहलिया के कहने पर मैंने अपने दोस्त अहबाब की दावत कर दी। आज शाम को मेरे घर पे पार्टी है, जो जैसा होता है वैसी ही पार्टी करता है, अच्छा होता है अच्छी पार्टी करता है, बुरा होता है बुरी पार्टी करता है। लोगों कान खोल कर सुनो, कोई शराब की पार्टी करता है, कोई जुआ की पार्टी करता है, और कोई रोजादार की पार्टी करता है, और कोई हस्साने मिल्लत हो तो आपको दावत देते सरकारी मसौली का उर्स मना के मुस्तफा के मिलाद की पार्टी करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे सरकारे मसौली हुजूर हस्साने मिल्लत, फैजाने सादाते किराम। अब सुनिए भैया, मैं बहुत कम वक्त बोलूंगा, आप ये ना सोचे वो लंबा चौड़ा, ये तो जलसे में 2-2.5 घंटा बोलते हैं, वो जलसा है। यहाँ बोलने नहीं आए, बल्कि यहाँ बोली सीखने आए हैं। आए सुभान अल्लाह। सोचे कि मैं बोलने आया तो बेवकूफी है, यहाँ तो सीखने आते हैं। फिर आप शरीफ जाते हैं, सीखने जाते हैं। सुभान सरकार हस्साने मिल्लत की दावत पर हाजिर आए, सीखने के लिए आए हैं। सीखने में इंशाअल्लाह आपको भी कुछ सिखाना चाहते हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। कहने लगा हुजूर
میرے گھر کو پارٹی ہونا پارٹی ہوتی ہے جانتے ہو آپ آج کل تو پارٹیاں بڑی مشہور ہیں بہرحال میں نے سب کی دعوت کر دی کہنے لگا جب میں گھر کو آیا نا تو میری بیوی نے مجھے پرچہ دیا لسٹ بنا کے کہا شام کو پارٹی ہے زیادہ مہمان ہیں لہٰذا کچھ کھانے پینے کے ساز و سامان بازار سے خرید لاؤ میں وہ پرچہ لے کے لسٹ لے کے بازار چلا گیا بازار جا کے میں نے سامان خریدا ایک پوٹلی میں اکٹھا کر لیا مجھے ایک مزدور کی ضرورت تھی ایک کلی ایک حمال کی ضرورت تھی میری پوٹلی اٹھائے میرے گھر تک لے جائے اپنی مزدوری لے میرا بھی کام اس کا بھی کام کافی دیر ہو گئی مزدور تلاشتے تلاشتے کوئی مزدور نہ ملا جب مزدور نہ ملا 2 قدم اپنی پوٹلی چھوڑ کے میں آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا ایک 12 سال کا بچہ کھڑا تھا چہرے پہ حسن کی برسات ہے نگاہیں جھلی ہیں خوبصورت بچہ اچھا ایک بات بتاؤں 12 سال کی عمر ایک ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی کا بھی بچہ ہو خوبصورت ہوتا ہے اس لیے کہ ابھی شریعت کے احکام بھی لاگو نہیں ہوئے ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ابھی نماز روزہ بھی فرض نہیں ہے تو اس لیے وہ بچہ نیک ہے اچھا میں نے کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو بچے نے جواب دیا میں مزدور ہوں مزدوری کی تلاش میں ہوں میں نے کہا مجھے بھی مزدور چاہیے تجھے مزدوری چاہیے میری پوٹلی اٹھا تیرا بھی کام ہمارا بھی کام ہمارے بھی مہمان آنے والے ہمیں بھی دیر ہو رہی ہے تجھے بھی دیر ہو رہی ہے بچہ آیا بچے نے پوٹلی کو ہاتھ لگایا وزن زیادہ تھا بچے کی عمر کم تھی بچہ کہنے لگا اسے نہ اٹھا سکوں گا 12 سال کا بچہ 50 کلو کی پوٹلی تھوڑی نہ لے کے جائے گا وہ اپنی حیثیت سے لے کے جائے گا نا میں نے کہا وہ بچہ اسے اٹھاتے کیوں نہیں بچے کی آنکھ میں آنسو آ گیا کہنے لگا میں چھوٹا مزدور ہوں چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنے گھر کا چولہا جلاتا ہوں یہ بڑا کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا اللہ اللہ ذرا غور کرنا تو میں نے کہا میں کسی اور نوجوان مزدور کو لے آتا ہوں تم چلے جاؤ بچے نے دامن پکڑ لیا مجھے منع نہ کر صبح سے کھڑا ہوں کوئی کام نہیں ملا ہے اگر تیری پوٹلی بھی چھوڑ دی تو کہیں ایسا نہ ہو گھر کو خالی ہاتھ جانا پڑے میری بھوکی بوڑھی ماں گھر میں میرا انتظار کر رہی ہے اگر خالی ہاتھ گیا تو میری ماں کو فاندے سے رات کو سونا پڑے گا میں ایک چھوٹا سا مزدور ہوں چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہوں لیکن آج اگر کوئی چھوٹا کام نہیں مل پایا تو کوئی بات نہیں ماں کا فاقہ مجھ سے نہیں برداشت ہوگا ماں کی بھوک مجھ سے نہیں دیکھی جائے گی ماں کی بھوک کی وجہ سے آج تیری بھاری پوٹلی کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں میں نہیں اٹھا سکتا لا پوٹلی کو میرے سر پہ لگوا دے میرے سر پہ لگوا دے گا جیسے بھی ہوگا تیری منزل تک تیری پوٹلی پہنچا دوں گا اللہ اللہ ذرا غور کرنا بچے کی آنکھ میں آنسو ہے میں نے کہا اتنی بھی مجبوری کیا ہے کہ 12 سال کی عمر میں مزدوریاں کرتا پھرتا ہے بچے نے کہا باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے میں ایک یتیم بچہ ہوں میری غریب ماں گھر میں میرا انتظار کر رہی ہے میرا بیٹا کچھ کما کے لائے گا تاکہ میرے گھر کا چولہا جلے گا اللہ اللہ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا لوگوں تمہارا دل تیز دھڑکنے لگے گا جملہ سن کے حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میں نے اس بچے سے کہا اگر یتیم ہو اگر غریب ہو اگر مسکین ہو تو اس عمر میں مزدوریاں نہ کرو زکات کا سسٹم ایک اسلام میں ہے تم زکات لے کے بھی اپنے گھر کا خرچہ چلا سکتے ہو بچے کی چیخ نکل گئی میں زکات نہیں لے سکتا حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا میں نے کہا بیٹا کیوں نہیں لے سکتے بچے نے جواب دیا آلے رسول ہو اس لیے نہیں لے سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں آلے رسول ہوں زکات بھی نہیں دے سکتا کسی کا صدقہ بھی نہیں دے سکتا ماں بیمار رہتی ہے ماں بوڑھی ہے عمر 12 سال ہے مگر حلال کے لقمے کھلاتا ہوں ماں کو اللہ اللہ کہنے لگا حضور مجھے تو دل کالا تھا میرا حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور یہ دل تو کالا تھا اس سے کوئی مطلب نہیں کوئی آل رسول ہے آنے والا یا غیر آل رسول ہے اس لیے کہ جب گناہوں کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے نا تو پھر آل رسول نہیں وہ رسول کی بھی عظمت کو نہیں پہچانتا ہے دل کالا ہو جاتا ہے تو آل رسول کیا رسول کی عظمت کو بھی نہیں پہچان پاتا یہ جب دل سے ہوتا دل سے جب دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے نا تو پھر رسول کو بھی پہچانتا ہے اور اسی روشنی سے آل رسول کو بھی پہچانتا ہے بچے نے یہ جملہ
کہا میں کام سے جملہ لگا. میں نے کہا بھائی وہ تیرا میٹر ہے, تو زکات نہیں لے سکتا, وہ تیرا میٹر ہے تو صدقہ نہیں لے سکتا. تجھے محنت ہی کر کے کھانا ہے تو میری پوٹلی اٹھا کر تب تجھے تیری مزدوری ملے گی, تب تجھے تیری دہاڑی ملے گی. بچے نے کراہتے ہوئے کہا, مجبوراً کہا, چل اگر آج تیری پوٹلی کو چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے خالی ہاتھ جانا پڑے, خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے تیری بھاری پوٹلی اٹھا لی جائے. میرے سر پر پوٹلی سر پر رکھوانے سے پہلے میں نے کہا مزدوری طے کر دی جائے. بچے نے کہا میری 3 دینار مزدوری رہتی ہے, میں چھوٹا بچہ ہوں, بڑے لوگوں کو 4-5 بھی مل جاتا ہے, مجھے 3 ملتی ہے. بچہ سچا تھا, کہنے لگا 3 دینار کی مزدوری میرے لیے مناسب سی بات تھی. میں نے کہا میں راضی ہوں. 3 دینار میں بچے سے میں نے طے کر لیا 3 دینار کی مزدوری. میں نے پوٹلی اٹھایا, بچے کے سر پر رکھ دیا. جیسے ہی پوٹلی بچے کے سر پر رکھا, بچہ چلنے لگا. قدموں میں لرزہ تھا, بچے کا سانس پھول چکا تھا, بچے کا کپڑا پسینے میں بھیگ چکا تھا. بچہ چل رہا تھا لیکن کہنے لگا مجھے تو کوئی رحم ہی نہیں آتا تھا, مجھے تو کوئی ترس ہی نہیں آتا تھا, مجھے تو کوئی پریشانی نہیں تھی. میں نے سوچا نہیں یہ آل رسول کے سر پہ میں نے پوٹلی رکھ دی ہے اور یہ چل رہا ہے. ذرا غور کرو, بچہ چلتے چلتے, یار ان کی تو بارگاہ الگ ہے, اللہ اللہ, ان کی تو شب و روز کے معاملات الگ ہیں. یار یہ دنیا سے نہ ڈرتے ہیں, کان کھول کے سنو, جو کرتے ہیں خدا کی قسم اللہ اس کے رسول کی محبت میں کرتے ہیں. بچہ چل رہا تھا, چلتے چلتے بستی سے گزر ہوا. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے بچے کے سر پر پوٹلی ہے, میں بچے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں, مجھے بچے کا کوئی بھی پریشانی یا کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے. چلتے چلتے میرا گزر ایک بستی سے ہوا. جب میں اس بستی سے گزرا تو ظہر کا وقت ہو چکا تھا. مؤذن ظہر کی اذان اس گاؤں کی مسجد میں, اس بستی کی مسجد میں پڑھ رہا تھا. ظہر کی اذان کی آواز بچے کے کانوں میں آئی. جب بچے کے کانوں میں آئی, بچے نے پوٹلی زمین پر رکھ دی. میں نے کہا بیٹا کیا تھک گئے ہو, کیا سانس پھول گئے؟ بچے نے کہا نہیں, تجھے آواز نہیں آتی, مسجد میں اذان ہو رہی ہے, سید زادہ پہلے نماز ادا کرے گا, بعد میں تیرا کام کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پہلے نماز ادا ہوگی, بعد میں تیرا کام. وہ سیدوں کی محبت رکھنے والوں, خدا کی قسم آپ چاہو کہ ہم سیدوں سے محبت کرتے اور نمازیں نہ پڑھو, یہ محبت جھوٹی ہے. آئے آئے کربلا میں سید نے تو پیغام دے دیا کہ اگر آخری کسی نے میرا سجدہ دیکھا ہو تو بتائے, سجدے میں سر رکھتا تو زمانے نے دیکھا, سجدے سے سر اٹھاتا کسی نے نہ دیکھا. ذرا غور کیجیے گا, ذرا غور کیجیے گا. اذان پڑھنے والا اذان پڑھ رہا, کہنے لگا وہ بچہ سن رہا اور میں ساتھ میں بچے کے ہوں. بچے نے پوٹلی زمین پر رکھ دی. 12 سال کی عمر, نماز کا یہ جذبہ, میں حیرت میں پڑ گیا. 12 سال کی عمر, نماز کا یہ جذبہ, میں حیرت میں پڑ گیا. کوئی پکارنے والا پکار رہا تھا, اللہ اکبر, سب لوگ بولو نا سبحان اللہ, اور زور سے بولو نا سبحان اللہ. پوٹلی زمین پر رکھی, میں ہکا بک کرے گا بیٹا نماز, میرے کام کا کیا ہوگا؟ کہا تیرا کام بعد میں نماز پڑھ. میں نے کہا مجھے دیر ہو جائے گی, سامان جلدی گھر پہنچنا ہے. بچے نے سوچا شرابی آدمی نماز کی کیا اہمیت جانے, اور یہ کیا مجھے نماز پڑھنے دے گا. بچے کا جواب سنو گے تڑپ جاؤ گے. بچے نے کہا میں نے تو نماز پڑھنا ہے. میں نے کہا مجھے پڑھنے نہیں دینا. بی بی اجمی کی بارگاہ میں عرض کر, میں نے کہا مجھے پڑھنے نہیں دینا, بھائی جلدی کام کر میرا, میری پوٹلی کو جا, بعد میں نماز پڑھنا, کچھ بھی کرنا. بچے نے کہا جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. ہو گئی جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. تو اللہ اللہ کہنے لگا پھر میری مزدوری کیوں کی تھی, پھر تو نے مجھ سے یہ معاملہ کیوں طے کیا تھا. بچے کا جواب سنو کر تڑپ جاؤ گے. بچے نے کہا نماز سے پہلے میں نے مزدوری تیری 3 دینار طے کی تھی, اگر تجھے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے, 1 دینار مزدوری کم دے دینا, میں راضی ہو جاؤں گا. 1 کم دے دینا لیکن نماز پڑھنا, 1 کم دے. یہاں تو ایک سکے کے لیے کتنی نمازیں چھوڑ دیں, اور خالی مجھے تو چھوڑ رہے ہیں میاں, سکے کی تو بات الگ کرو.
इसे कौन सी इतना काम लग गया कि नमाज पढ़ने के लिए उसको टाइम नहीं है। हाय हाय हाय, इनकी बारगाहों से नमाज की अजमत को सीखो। अभी भी आदमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर दिल तो काला था मगर बच्चे का जब ये जुमला सुना ना तो मैंने कहा बेटा एक बात बता, रोजाना 3 दिनार कमा के लेके जाता, आज 2 दिनार लेके जाएगा, माँ हिसाब नहीं लेगी? अरे बेटे रोजाना 3 दिनार की दिहाड़ी करके लाते थे, आज 2 कैसा? माँ लेगी कि नहीं लेगी? बच्चा कहने लगा माँ हिसाब लेती है मगर मजदूरी की रकम का हिसाब बाद में लेती है। मेरी माँ उससे पहले एक हिसाब और लेती है। मैंने पूछा बेटा वो कौन सा हिसाब है जो तेरी माँ उससे पहले लेती है? कहने लगा शाम को जब मजदूरी करके जाता हूँ, मजदूरी की रकम अपनी माँ के हाथ में थमाता हूँ तो मजदूरी की रकम मेरी माँ अपने हाथ में बाद में लेती है। पहले हिसाब लेती है। मेरे लाल ये बता जोहर कहाँ पढ़ के आया है, असर कहाँ पढ़ के आया है, मगरिब कहाँ पढ़ के आया है? अगर एक नमाज भी कज़ा हो जाए तो मेरी माँ मजदूरी की रकम को कबूल नहीं करती। मेरी माँ कहती है जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया हो उसे खर्चे में नहीं लाऊंगी, उससे बेहतर है कि आज रात फाटे से सो जाओ। अल्लाह माँ फाके से अल्लाह। सोना पसंद करती है, माँ फाके से सोना पसंद करती है मगर नमाज छोड़ के कमाया गया पैसा अपने खर्चे में लाना पसंद नहीं करती है। हाय हाय हाय। कहने लगे जब मैंने इतना सुना ना तो मैं समझा कि आले रसूल क्या है। मेरे सीने में मोहब्बत का एक चिराग जल गया। मैं कह दूं ना सुभान अल्लाह। दिल से जो आग निकलती है असर रखती है पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। बच्चे के इन जुमलों ने मेरे सख्त दिल को मौन कर दिया था, अंधेरे दिल में मोहब्बत का चिराग रोशन कर दिया था। जब इतनी बात सुनी तो मैंने कहा बेटा अब मेरा दिल कहता है जब तू नमाज पढ़ ले मजदूरी भी पूरी दे दी जाए। 3 दिनार दी जाएगी, अब कम नहीं किया जाएगा। बच्चे ने इतना सुना नमाज पढ़ने के लिए चला गया। बच्चा मस्जिद में पहुंचा है, मैं पोटली की रखवाली कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ कि बच्चा आएगा। बच्चा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हो चुका है। सबसे पहला जो मस्जिद से नमाजी निकला तो मेरा वही मजदूर बच्चा था। अल्लाह अल्लाह। तो सबसे पहला नमाजी निकला, आया बोला ला पोटली उठाओ चलते। मैंने कहा बेटा नमाज पढ़ ली? हाँ पढ़ी। अभी कोई नमाजी निकला तो नहीं, आप सबसे पहले निकले। बच्चे से पूछा अभी तो कोई निकला नहीं, अब तुम सबसे पहले निकले। बच्चे ने कहा फर्ज नमाज पढ़ा हूँ सिर्फ, 2 सुन्नत 2 नफल अभी बाकी है। कहा वो क्यों नहीं पढ़ा? कहा तेरा मजदूर भी तो हूँ, अगर ज्यादा देर हो गई तुझे तकलीफ हो गई तो मेरी रोजी हराम हो जाएगी। इस वक्त का मालिक तू है, मैंने फर्ज पढ़ लिया है, तेरा काम करने के बाद घर जाके सुन्नत और नफल अदा कर लूंगा। मैं सुन्नत और नफल अदा कर लूंगा। और मसला भी ये है कि फर्ज नमाज मस्जिद में जमात के साथ और सुन्नत और नफल अगर घर पे पढ़े तो बेहतर है। अब जरा गौर करना, आगे बढ़े। कहने लगा जब बच्चे ने इतना कहा तो मोहब्बत का चिराग और जल गया।